حضرت کی خاص تواضع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں اپنا دین کا کام لے لیتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ جس سے کام لیا جائے وہ عند اللہ مقبول ہی ہو۔ دیکھو چمار سے بگار لی جاتی ہے مگر اس سے چمار کا کوئی درجہ نہیں بڑھ جاتا، وہ اپنی جگہ چمار ہی رہتا ہے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کچھ خدمت ہم سے لے لیتے ہیں مگر اپنا حال ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں۔ درجہ تو اللہ کے نزدیک صرف عالم بعمل کا ہے۔ یہ حضرت کی تواضع ہے کہ مروت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیرت انگیز واقعات۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے دین کا کام لے لے۔ مقصود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا کام بہت لیا حضرت سے، اور 14ویں صدی ہجری کے مسلمہ امام اور مجدد گزرے ہیں۔ ایسی تجدید حضرت نے فرما دی کہ شاید ہی اب قیامت تک کوئی اور مجدد پیدا ہو اور کسی اور مجدد کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، یہ ہمارے اکابر کا فیصلہ ہے۔ ایسی تجدید فرما دی، ہر شعبے میں تجدید فرمائی ہے، جو بھی کمیاں کوتاہیاں تھیں وہ سب نکال دی۔ تو فرمایا اب کسی اور مجدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو وہ مجدد زمانہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے دین کا کام لے لیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے دین کا کام لیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی ہو۔ یعنی کسی سے کوئی کام اللہ تعالیٰ لے رہا ہے تو اس سے اس کی شان نہیں بڑھتی کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو۔ کیوں؟ فرمایا دیکھو چمار ہے، بھنگی ہے، اس سے بھی بگاڑ لی جاتی ہے، لوگ اس سے بھی کام لیتے ہیں اور وہ مشکل کام لوگوں کے کر لیتا ہے، پاخانے کو اٹھا لیتا ہے، گندگی کو اٹھاتا ہے۔ اب یہ کام عام آدمی نہیں کر سکتا لیکن وہ کرتا ہے۔ لیکن فرمایا اس سے وہ چمار جو ہے اس کا درجہ بڑھ نہیں جاتا، وہ چمار ہی رہتا ہے، چاہے وہ جتنی بھی تواضع اختیار کرے، جو بھی کرتا رہے، لیکن چمار ہی ہے۔ تو فرمایا یہی حال ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کی خدمت ہمارے ذمہ فرما دی ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ وہ خدمت لے رہا ہے۔ تو فرمایا ہم اپنے آپ کو خوب جانتے ہیں کہ ہم کس درجے کے آدمی ہیں اور کس مقام پر ہیں۔ اور فرمایا درجہ تو صرف عالم بعمل کا ہے، یعنی یہ اللہ والوں کی تواضع ہے اور فروتنی ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں، اور یہی سلوک کا خلاصہ بھی ہے۔